السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساوتری کی لاش کو مخاطب کر کے آفریدی اپنے بستر کی طرف پلٹا اور اس نے رقاصہ کے گھنگرو اپنے پیراہن کی جیب میں رکھ لیے۔ یہ ان مظلوم لڑکیوں کی امانت ہیں جنہیں میں آنے والے وقت کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جو بہت مہربان اور انصاف کرنے والا ہے۔ پھر آفریدی بستر پر لیٹ گیا۔ ساوتری کے خون ناحق کے دھبے اس بے داغ چادر تک پہنچے جو شاہی سفیر کے لیے بچھائی گئی تھی۔ آفریدی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے تصور میں خون کا ایک سمندر موج زن ہو گیا۔ سمندر کی ہر موج کے دوش پر ایک لہو لہان لڑکی کا مردہ جسم تھا، اور وہ تمام لڑکیاں ریاست چتور سے تعلق رکھتی تھیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار آفریدی کو محسوس ہوا کہ وہ راج محل کے کمرے کی بجائے کسی مقتل میں لیٹا ہے، اور اس کا ریشمی بستر پتھر کی ایک قبر بن گیا ہے۔ سونے والوں کو سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، مگر تمام رات آفریدی کی پلک بھی نہ جھپک سکے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آفریدی اس وقت چونک اٹھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور چتور میں بسنے والی نیچ قوم کے کچھ لوگ ساوتری کی لاش اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ رام دیو کی سفاکی اور مسلسل کئی راتوں کی بے خوابی کے سبب آفریدی کا دماغ کسی پھوڑے کی طرح پک رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ کمرے کی صفائی کرنے والوں پر اپنی تمام نفرتیں نازل کر دے، مگر یہ ایک کار بے سود تھا۔ وہ تو خود زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے ستم رسیدہ انسان تھے۔ آفریدی بڑی قوت برداشت کے ساتھ وہ منظر دیکھتا رہا۔ قانون کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو قتل کر دیا تھا، اور اب اس کی لاش کو جلانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ عدالتیں بھی قائم تھیں، گواہ بھی موجود تھے، مگر ساوتری کے خون کا کوئی حساب لینے والا نہیں تھا۔ آفریدی کے ہاتھ بھی دھوئے گئے جو ساوتری کے گھنگرو کھولنے کی وجہ سے رنگین ہو گئے تھے، اور اس چادر کو بھی صاف کر دیا گیا جس پر آفریدی کے خون آلود پیروں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ بڑی مہارت سے رقاصہ کے خون کا عکس تک مٹا دیا گیا تھا، مگر صفائی کرنے والوں کو یہ راز نہیں معلوم تھا کہ خون آفریدی کے پیراہن کی جیب تک پہنچ گیا ہے۔ جب کمرہ آئینے کی طرح شفاف ہو گیا تو مہامنتری وکرم سنگھ اس کی عیادت کے لیے آیا۔ آفریدی نے بہت غور سے ریاست چتور کے اس عظیم سیاست داں کو دیکھا۔ وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ تھی۔ آفریدی نے بھی اپنا انداز فکر بدل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ اس کی مزاج پرسی کرتا، آفریدی خود ہی بول اٹھا، مہامنتری کو یہ مسلسل فتوحات مبارک ہوں۔ آفریدی کے ہونٹوں پر بھی ایک زہر آلود تبسم رقصاں تھا۔ ابھی چتور میں اور کتنی مظلوم لڑکیاں باقی ہیں جو شاہی سفیر کے ملاحظے کے لیے پیش کی جائیں گی؟ جب تک تمہیں اور تمہارے سلطان کو راجپوتوں کی لازوال قوت کا اندازہ نہیں ہو جاتا۔ وکرم سنگھ آفریدی کے قریب ہی بیٹھتا ہوا بولا۔ وکرم، طاقتور لوگ اپنی شمشیروں کا استعمال گلاب اور چنبیلی کی لچکتی ڈالیوں پر نہیں کرتے۔ آفریدی نے وکرم سنگھ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، فولاذ صرف حریفوں کے جسم ہی بتا سکتے ہیں کہ اہل چتور کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہیں یا ابھی ان میں کچھ آب باقی ہے۔ وقت آنے دو، سر بلند راجپوت تمہیں یہ ثبوت بھی فراہم کر دیں گے۔ کمرے میں مہامنتری کا کہا بلند ہوا۔ وکرم سنگھ کی روش انتہائی تحقیر آمیز تھی۔ نہیں مہامنتری، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آفریدی وکرم سنگھ کے دعووں کو مسلسل جھٹلا رہا تھا۔ مجبور و بے کس عوام پر ناروا جبر و تشدد نے راجپوتوں کے وقار کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ جھوٹے غرور کی دیمک آپ کی پوری تہذیب کو چاٹ چکی ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آفریدی کی تانا زنی میں نشتروں جیسی کاٹ تھی۔ وکرم سنگھ تڑپ اٹھا، آفریدی تم اندھے ہو؟ کیا تمہیں اب تک مہاراج رام دیو کی ساحرانہ قوتوں کا اندازہ نہیں ہوا؟ میں نے رام دیو سے کہہ دیا تھا کہ چتور کے حکمرانوں نے سیاسی مسائل کو جادوگروں کے حوالے کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ مجھے
خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی بجائے رانی پدمنی کے حضور پیش کر دیا جائے۔ میری پیغام رسانی میں جس قدر تاخیر ہوتی جائے گی، مسائل اتنے ہی الجھتے چلے جائیں گے۔ ساعت انتظار زیادہ طویل ہو گئی تو پھر سلطان کے قہر و غضب کے آگے معذرت کی کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکے گی۔ آفریدی نے نہایت سلجھے ہوئے انداز میں کہا، ہم نے تمہارے سلطان سے کسی سفارتی تعلق کی درخواست نہیں کی تھی، اور نہ تم ہمارے بلائے ہوئے مہمان ہو۔ تم نے یہ سفر اپنی غرض سے اختیار کیا ہے، اس لیے تمہیں ہر حال میں رانی پدمنی کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ میں نے ان سے بات کی تھی، لیکن ابھی وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے تمہارے زخم بھی مندمل نہیں ہوئے ہیں، انہیں بھر تو جانے دو۔ وکرم سنگھ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میرے زخم بھرنے تک تو بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ میرے زخموں کی طرف نہ دیکھیں، سلطان کی اس بلند اقبال پیشانی کو تصور میں لانے کی کوشش کریں جس پر اب تک بے شمار شکنیں نمایاں ہو چکی ہوں گی۔ آفریدی، اپنی زبان کو احتیاط سے جنبش دو۔ تم کسی خراج گزار حکمراں سے نہیں، ایک آزاد فرما روا کے مہامنتری سے مخاطب ہو۔ مہامنتری، میں نے بہت احتیاط سے کام لیا، صبر کی آخری منزل سے بھی گزر کر دیکھ لیا، مگر آپ کے تیور سمجھ میں نہیں آتے۔ آفریدی کے لہجے سے جنجلاہٹ آشکار تھی۔ اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ ہم بھی تمہیں کشمکش انتظار سے بچانا چاہتے ہیں۔ وکرم سنگھ دوبارہ سرد مزاج نظر آنے لگا تھا۔ اگر تم اپنے مقصد کی تکمیل چاہتے ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوچھئے۔ آفریدی نے بیزاری سے جواب دیا، تمہاری شمشیر سے ہلاک ہونے والے وہ مسلمان سپاہی چتوڑ کی سرحدوں تک کیوں آئے تھے؟ وکرم سنگھ نے پوچھا، اور آفریدی کے جواب دینے سے پہلے ہی اپنے سوال کو آگے بڑھا دیا۔ ہم اس راز سے واقف ہو چکے ہیں کہ مقتول سپاہی بھی سلطانی افواج سے تعلق رکھتے تھے، پھر یہ مصنوعی جنگ کیوں کی گئی، اور تم زخمی ہو کر مشکوک حالت میں ہمارے سرحدی محافظوں تک کیوں پہنچے؟ مہامنتری، آپ اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ جب آفریدی نے گریز اختیار کیا تو وکرم سنگھ نے نئی چال چلی۔ آخر تم مہارانی پدمنی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ مہامنتری، ہمیشہ یاد رکھو کہ شاہوں کے راز جاننے کی سزا بڑی دردناک ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی کچھ دن زندہ رہو اور مجھے بھی زندہ رہنے دو۔ کچھ دیر تک کمرے پر سناٹا طاری رہا، پھر وکرم سنگھ بہت ٹھہر کر کہنے لگا، تم میرے کسی سوال کا بھی جواب نہ دے سکے، اس لیے تمہیں رانی پدمنی کی حضوری کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وکرم سنگھ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ آفریدی نے بھی اپنی نگاہوں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ اگر رانی پدمنی کے پاس سلطان علاء الدین خلجی کا پیغام سننے کے لیے وقت نہیں ہے تو میں بھی چتوڑ کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مدت انتظار ختم ہونے کے بعد دہلی سے کوئی دوسرا سفیر چتوڑ کی جانب آئے گا تو اپنے ان گمراہ کن خیالات سے فوراً پیچھا چھڑا لیجیے۔ سلطان کی نازک مزاجیاں ان باتوں کی عادی نہیں، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے۔ میں نے سلطان کی شاہی لغت میں انتظار کا لفظ نہیں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے علی عامر آفریدی کو بھی محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ خود علاء الدین خلجی کی زبان میں بول رہا ہو۔ وکرم سنگھ نے ناپسندیدہ نظروں سے آفریدی کی طرف دیکھا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس رات بھی آفریدی کے کمرے میں سراہی بدست رقاصہ بھیجی گئی۔ رام دیو اور وکرم سنگھ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ ان کی مسلسل کوشش تھی کہ کسی طرح آفریدی ایک بار لڑکھڑا جائے یا خوف اور دہشت کی پرچھائیاں اس کے دل و دماغ کو گھیر لیں۔ منصوبے نئے نئے انداز سے ترتیب دیے جاتے تھے، مگر آفریدی کا توازن ابھی تک برقرار تھا۔
نہ شیشہ و جام اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے، اور نہ ہوش ربا حسن رکھنے والی لڑکیاں اس کے حواس چھین سکتی تھیں۔ یہاں تک کہ رام دیو کے تمام جادوئی عمل بھی بے اثر ٹھہرے تھے، اور علی عامر آفریدی پہلے سے زیادہ بے باک ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 دن تک رام دیو کی سفلی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس عرصے میں شاہی سفیر صحت یاب ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اسے رانی پدمنی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ادھر رام دیو اپنے طلسمات کے ذریعے آفریدی کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ادھر انتہائی رازداری کے ساتھ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی وکرم سنگھ سے مشورے کر رہے تھے۔ مہاراج رام دیو اپنے بہترین ہنر کی نمائش کر چکے، مگر شاہی سفیر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مہامنتری راجہ رتن سنگھ کے سامنے اپنی تمام کارروائیوں کی تفصیلات پیش کر رہا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کا سفیر مہارانی پدمنی سے کس لیے ملنا چاہتا ہے؟ آخر راجہ رتن سنگھ کی قوت برداشت جواب دے کے وہ کئی دن سے اس تلخ حقیقت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ خاموش نہ رہ سکا اور وکرم سنگھ پر برس پڑا۔ مہامنتری سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح میرے سامنے کھل جائے۔ وکرم سنگھ بہت آہستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں سارے حربے استعمال کر چکا ہوں، مگر وہ یہی کہتا ہے کہ سلطان کا پیغام صرف مہارانی پدمنی کے لیے ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر اپنی خوبصورت شریک حیات کی طرف دیکھا۔ رانی پدمنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک نامحرم کی زبان سے ادا ہونے والے ان الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ فوراً ہی چیخ کر بولی، اس کی زبان کاٹ کر پھینک دو یا پھر اس حالت میں دہلی واپس بھیج دو۔ نہیں مہارانی، ہمیں سلطان کا پیغام سننا ہی ہوگا۔ وکرم سنگھ نے ادب کے ساتھ رانی پدمنی کو سمجھاتے ہوئے کہا، علاؤ الدین خلجی طاقت کا وہ طوفان ہے جس کے اثر سے مضبوط ترین سلطنتیں بھی خس و خاشاک کی مانند اڑی جا رہی ہیں۔ یہ بات خواہ کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، مگر ہمیں ان سرکش ہواؤں کے صحیح رخ کا اندازہ کرنا ہوگا، ورنہ چتوڑ کا ایک ایک چراغ بجھ جائے گا۔ یہ راز تمہارے علاوہ کس کو معلوم ہے کہ دہلی کا سفیر رانی پدمنی کے لیے خفیہ پیغام لے کر آیا ہے؟ راجہ رتن سنگھ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ راج محل کے سبھی نواسی سبھی باسی اس راز سے واقف ہیں۔ وکرم سنگھ اس حقیقت کو چھپانا چاہتا تھا کہ اس طرح رانی پدمنی کے رسوا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ راجہ رتن سنگھ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور جھجکتے ہوئے بولا، کیا ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب بخشا تھا کہ تم گہری نیند سو جاؤ اور راج محل کے راز بند کمروں سے نکل کر چتوڑ کی پہاڑیوں میں گونجنے لگے؟ راجہ رتن سنگھ کے اس سوال پر وکرم سنگھ کا چہرہ فق ہو گیا، مگر وہ ایک مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیا۔ مہاراج، میں نے اس راز پر گہرا پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر وقت کی رفتار میرے ارادوں سے زیادہ تیز تھی۔ وکرم سنگھ بہت پر اعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ جب ہمارے سرحدی محافظوں نے ایک زخمی نوجوان کو نیم بے ہوشی کے عالم میں پایا، وہ بار بار چیخ رہا تھا کہ میں علاؤ الدین خلجی کا سفیر ہوں، مجھے رانی پدمنی کے حضور لے چلو، میں چتوڑ کی حکمراں کے لیے سلطان کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ الفاظ ہمارے کئی سپاہیوں نے سنے اور پھر بات پھیلتی چلی گئی۔ علاؤ الدین خلجی کا سفیر انتہائی مشکوک اور ہنگامی حالت میں یہاں تک پہنچا تھا۔ میرا ذہن حادثے کی تحقیق میں الجھا رہا اور چتوڑ کے سپاہی اشاروں کنایوں میں راز ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہے۔ ان کی زبانیں آج بھی خاموش ہیں، مگر نگاہیں سلطان کا وہ مخصوص پیغام جاننے کے لیے بے چین نظر آتی ہیں۔ تم راجپوت سپاہیوں کی بے چینی کا مطلب سمجھتے ہو وکرم سنگھ؟ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ نفرت کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے گجرات میں یہ شرمناک واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ راجہ کرن شکست کھا کر فرار ہو گیا اور اس کی بیوی کملا دیوی مسلمان ہو کر سلطان کے حرم میں داخل ہو گئے۔
سلطان کا یہ خصوصی پیغام بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے دہلی کا حکمراں چتوڑ کے راجپوتوں کے چہروں پر سیاہی مل دینا چاہتا ہے، کالک مل دینا چاہتا ہے۔ اس کی فوجوں نے ابھی تک گردش نہیں کی، لیکن سفیر بھیج کر سلطان نے ہماری عزت و ناموس پر یلغار کر دی ہے۔ تم بار بار یہ جاہلانہ تبصرہ کرتے رہتے ہو۔ علاء الدین خلجی کا سفیر مشکوک حالت میں یہاں تک پہنچا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے ایک لفظ نے راجپوت سرداروں اور فوجیوں کے درمیان رانی پدمنی کے تقدس کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری بے خبری کے باعث ہوا ہے۔ راجہ رتن سنگھ انتہائی عالم جبر میں اپنے لائق ترین مہامنتری کو اس کا گناہ یاد دلا رہا تھا۔ یہ سرگوشیاں صرف راج محل اور وزراء کے اعلیٰ طبقے تک محدود ہیں۔ وکرم سنگھ کا لہجہ ندامت آمیز تھا۔ یقیناً صورتحال کسی حد تک بگڑ گئی ہے، مگر پھر بھی آپ کی عام رعایا کو یہ خبر نہیں ہے کہ سلطانی سفیر یہاں کس لیے آیا ہے۔ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ سلطان علاء الدین خلجی نے مہاراجہ رتن سنگھ کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ کا یہ خادم بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ بگڑی ہوئی صورتحال کو نیا رخ دے کر عوام کے ذہنوں کو غبار آلود ہونے سے بچا لے۔ عورتوں کی حد سے بڑی ہوئی خوبصورتی شبستان محبت کو سیاسی مقتل بنا دیتی ہے۔ راجہ رتن سنگھ بہت زیادہ شکستہ نظر آنے لگا تھا۔ رانی پدمنی نے فوراً ہی ایک جام سرخ لبریز کر کے اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کیا۔ رتن سنگھ ہمیشہ پدمنی کے ہاتھ سے شراب پیتا تھا۔ اس کی دوسری رانیوں کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ جب کبھی سیاسی صورتحال الجھ جاتی تو رانی پدمنی رات بھر راجہ رتن سنگھ کو شراب پلاتی رہتی، اور چتوڑ کا حکمراں اپنے پرسکون اعصاب کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کرتا رہتا۔ پدمنی کے ہاتھ سے کئی جام پینے کے بعد راجہ رتن سنگھ نے مہامنتری کی طرف دیکھا۔ اب ہمارے سامنے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آفریدی کو مسلسل قید میں رکھا جائے یا پھر قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ہم اپنی حکومت کے سفینے کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سلطان نے ہم سے اپنے سفیر کا حساب طلب کر لیا تو پھر بڑے سے بڑا سنگین حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو تم کل رات یہ راز جاننے کی کوشش کرو کہ یہ پیغام جو لایا ہے زبانی ہے تحریری۔ میرے خیال میں خصوصی پیغام زبانی نہیں ہوتے۔ اس طرح یہ امکان موجود ہے کہ آفریدی کے پاس سلطان کا تحریری پیغام موجود ہے۔ اگر ہم وہ پیغام حاصل کر لیں تو شاہی سفیر کو بے دست و پا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس خفیہ پیغام کی عبارت سے بھی باخبر ہو جائیں گے، اور پھر اس کی روشنی میں کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ حالت بے خودی میں بھی راجہ رتن سنگھ کا مشورہ بہت معنی خیز تھا۔ دوسرے دن فضا بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ مہاراج رام دیو کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج کی رات وہ آفریدی کے کمرے میں نہیں جائیں گے، بلکہ آدھی رات کے قریب راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور وکرم سنگھ خود ان کے درشن کو حاضر ہوں گے۔ منصوبے پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا، اس کی خبر چتوڑ کی ان 3 ہستیوں کے سوا کسی چوتھے فرد کو نہیں تھی۔ پھر جب شام ہوئی تو آفریدی کے لیے کھانا بھیجا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی سلطان کے سفیر کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی طبیعت کچھ بوجھل ہو گئی ہے۔ آفریدی نے اس تبدیلی پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اسے طبیعت کی سستی سمجھتا رہا، اور کچھ دیر بعد بے ہوشی کی دوا نے اس کے حواس چھین لیے۔ جب آفریدی اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو گیا تو محافظ سپاہی اسے اٹھا کر آشرم میں لے گئے۔ آفریدی کو بے ہوش دیکھ کر رام دیو، راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پسندیدہ شکار بڑی بے دست و پا حالت میں ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ اسے یہاں ڈال دو، رام دیو نے تحقیر آمیز لہجے میں سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رام دیو نے جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ لکڑیوں کی بنی ہوئی ایک بلند سیج تھی جو گینڈے کے پھولوں کی کثرت سے زرد نظر آ رہی تھی۔ راجہ رتن سنگھ آگے بڑھا اور رام دیو سے عرض کرنے لگا، مہاراج،
یہ ہمارے دشمن کا ایک خوفناک پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر وہ پیغام کسی طرح پرجا کے سامنے سنا دیا گیا تو آپ کے ماننے والوں کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گیان سے اس پیغام کی حقیقت معلوم کر لیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ وہ زبانی پیغام ہے یا تحریری۔ مہاراج رام دیو نے رتن سنگھ کا سوال سن کر پہلے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں مٹھی بھر لوبان ڈالا، اور جب کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تو پھر آفریدی کے سینے پر اپنی 5 انگلیاں رکھ کر چند نامانوس کلمات پڑھے اور گرجدار آواز میں کہا، پاپی، اسی میں تیری کشلتا ہے، سلامتی ہے کہ تو اپنے من کا بھید کھول دے اور صاف صاف بتا دے کہ یہاں کیوں آیا ہے۔ رام دیو کا یہ جادوئی عمل سائنسی دور کے عمل تنویم سے مشابہ تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہ رام دیو کی پہلی ہی ہدایت پر آفریدی زبان کھول دے گا، مگر بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کے باوجود علی عامر آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہو سکی۔ جادوگر رام دیو کو ایک مرتبہ پھر ایک مسلم نوجوان نے شکست دے دی تھی۔ رام دیو شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ بڑا پاپی ہے، بڑا پاپی ہے، رام دیو اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ پھر اچانک راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس کے پاس کوئی زبانی پیغام نہیں، یہ جو کچھ لایا ہے وہ تحریری شکل میں کہیں موجود ہے، تم لوگ تلاش کر لو، کامیابی حاصل ہوگی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی رام دیو کے اس انکشاف کے بعد بہت خوش تھے۔ رتن سنگھ نے فوراً وکرم سنگھ کو حکم دیا کہ وہ شاہی سفیر کی باریک بینی سے تلاشی لے۔ وکرم سنگھ نے اپنے فرما روا کی ہدایت کے مطابق آفریدی کے لباس کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا، مگر وہاں کوئی شاہی دستاویز موجود نہیں تھے۔ پھر جب راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے چہرے گہری اداسیوں میں ڈوبنے لگے تو وکرم سنگھ اچانک بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا۔ آفریدی کے پیراہن میں کسی ٹھوس چیز کی موجودگی ان کے خوابوں کی تعبیر پیش کر رہی تھی، مگر جب وکرم سنگھ کا ہاتھ باہر آیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ وکرم سنگھ کے ہاتھ میں 2 خون آلود گھنگرو تھے۔ یہ کیا ہے؟ راجہ رتن سنگھ حیرانی سے وکرم سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ رقاصہ ساوتری کے پیروں کے گھنگرو ہیں، جو کچھ دن پہلے آفریدی کے کمرے میں قتل کر دی گئی تھی، اور اس کا یہ جرم تھا کہ وہ شاہی سفیر کے سامنے اپنے حکمرانوں کی تذلیل کر رہی تھی۔ یہ گھنگروں کا کیا کرے گا؟ راجہ رتن سنگھ کی حیرت برقرار تھی۔ ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ احمق نوجوان ساوتری کے گھنگرو جا کر اپنے سلطان کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ چتوڑ میں انسانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وکرم سنگھ نے اپنے حکمران کے سامنے آفریدی کی وحشت اور دیوانگی کی تفصیلات پیش کی۔ مجھے کسی اچھوت رقاصہ کے گھنگرو نہیں، علاؤالدین خلجی کی وہ دستاویز چاہیے جو غیور راجپوتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی ہے۔ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ قہر و غضب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ کوئی جواب دیتا، رام دیو کی مکروہ آواز سے رات کا سناٹا مجروح ہو گیا۔ یہ کوئی شاہی دستاویز لے کر نہیں آیا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے زبانی پیغام کی شکل میں ہے، اس پر تشدد کرو۔